زہر کا قصہ۔ کہتے ہیں کچھ لوگ زندگی بھر خاموش رہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی موت سے پہلے ہی سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک پرانے محلے سے جڑی ہے، جہاں ایک جوان لڑکی کو زہر دیا گیا اور سچ اسی کی ڈائری کے ایک صفحے میں چھپا ہوا تھا۔ 1991 کا سال تھا۔ ایک خوبصورت اور خوشگوار محلہ جہاں لوگ ایک دوسرے کو نام سے جانتے تھے۔ اسی محلے میں رہتی تھی طوبا، ایک 19 سال کی خوبصورت مگر بہت ہی سیدھی سادی اور شرمیلی سی لڑکی۔ طوبا کی منگنی ہو چکی تھی اپنی پھپھو کے بیٹے طارق سے۔ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، گھر والے خوش تھے اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ مگر پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شادی سے صرف 2 دن پہلے طوبا کو اچانک چکر آئے، اسے الٹی ہوئی اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس دن اس نے نہ تو ناشتہ کیا اور نہ ہی کسی سے بات کی۔ رات کو جب اسے اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا پیشنٹ کریٹیکل ہے۔ تیسرے دن صبح طوبا ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ میں لکھا کہ کوئی زہریلی چیز کھانے کی وجہ سے طوبا کی موت واقع ہو چکی ہے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر نہ تو کوئی افسوس تھا اور نہ ہی آنکھ میں آنسو، اور وہ تھا طارق۔ طوبا کے چہرے پر جو بے بسی اور خوف کا اثر تھا، اس نے طوبا کی ماں کو بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ جب وہ اس کا سامان سمیٹ رہی تھی تو اسے مل گئی طوبا کی ذاتی ڈائری۔ ڈائری میں لکھا تھا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے سچ چھپا رہا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں زہر کی شیشی دیکھی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں خود بخود نہیں مری۔ یہ سب لکھنے کے اگلے دن طوبا مر چکی تھی۔ طوبا کے والد نے پولیس کو ڈائری دکھائی۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا اور جب طارق سے پوچھا گیا تو اس نے کہا وہ پاگل ہو گئی تھی، اسے تو سب پر ہی شک تھا۔ مگر جب پولیس نے طارق کے کمرے کی تلاشی لی تو اس کی الماری سے ملی ایک خالی زہر کی شیشی، جس پر طوبا کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ فنگر پرنٹ رپورٹ نے تصدیق کر دی اور طارق کو گرفتار کر لیا گیا، اور کافی پوچھ گچھ کے بعد طارق نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کر لیا اور اس نے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی اور گھر والے زبردستی میرا نکاح طوبا سے کروانا چاہتے تھے۔ میں تو صرف اپنی زندگی بچانا چاہتا تھا، مگر اس نے طوبا کی زندگی چھین لی تھی۔ 1992 میں عدالت نے طارق کو عمر قید کی سزا سنائی۔ طوبا کا محلہ آج بھی اسے یاد کرتا ہے اور اس ڈائری کا وہ صفحہ آج بھی اس کے گھر میں تالا لگا کر سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ کچھ لوگ زندہ رہتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ مر کر بھی سچ بول جاتے ہیں۔